دیکھیے یہ خطاب تھا کس سے؟ آنے والا وہ آفیسر ہے جو اب ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہا ہے. ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور حقیقت و ابہام کا فرق واضح رکھنا ہوگا. اور یہ تو باقاعدہ بری طرح سے عدالت پر حملے کر رہے ہیں. یہاں پرابلم حکومت کا ہے، افواج پاکستان کا پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبر ہے کہ آرمی چیف نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ آرمی چیف نے سورہ بقرہ کی آیت اور ترجمہ پڑھا ہے جو یہ ہے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دی. ٹی ایم اس وقت آئینی جنگ کے علاوہ فوج کسی محاذ پر صف آرا نہیں. تو یہ آیت 7 لاکھ بمقابلہ 22 کروڑ کی عددی برتری کی طرف تو اشارہ نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیے اس وقت محاذ تو جاری ہے. ہم بلوچستان میں مسلسل دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات کہ جہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں، جہاں پر دہشت گرد عناصر جو ہیں ان سے نمٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان کی طرف سے حملے بھی جاری ہیں. اور یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں نے فوج کو، اچھا جب میں فوج کو کہہ رہا ہوں تو پھر میں افواج پاکستان کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے آرمی کا جو محکمہ ہے، محکمہ دفاع جو اس کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو باقاعدہ لوگوں نے ایک طرف ڈائریکٹ کر دیا کہ اب یہ اس جانب کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو اس طرح سے پینٹ کیا گیا. دیکھیے یہ خطاب تھا کس سے؟ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے. تو یہ کیڈٹ سے، ان آفیسر سے جو اب ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں اکیڈمی سے نکل کر، ان سے خطاب تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں اس لیے ایک بہت اہم خطاب تھا، ان سے خطاب تھا. یہ ایک روٹین خطاب ہے جو ہر بار پاسنگ آؤٹ پریڈ پر ہوتا ہے، تو یہ اس روٹین کے تحت تھا. اور یہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں کو کچھ چیزیں بتائی ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں، جن حالات میں ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف اس جانب ہیں، فوج اس جانب ہے، باقی لوگ اس جانب ہیں، یہ بار بار کیا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ہوتا نا ریڈنگ ٹو مچ، تو وی آر ریڈنگ ٹو مچ آؤٹ آف اٹ. تو یہ ہو رہا ہے. سطور معنی بھی تو الگ ہوتے ہیں. ہاں، لیکن بین السطور معنی جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں نا، اور وہ حالات کے تناظر میں نکالے جاتے ہیں. تو یہ انہی حالات کے تناظر میں نکالے جا رہے ہیں. لیکن اس کو میرا خیال ہے اس کا پہلا مخاطب، اس کے جو خطاب ہے میں نے آپ نے پورا سنا، تو اس کے جگہ جگہ مختلف مخاطب ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی مخاطب ہے وہ آنے والا وہ آفیسر ہے جو اب ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہا ہے. سر، چیف نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور حقیقت و ابہام کا فرق واضح رکھنا ہوگا. ظاہری اور چھپے دشمن کو کون بے نقاب کرے گا اور یہ فرق کون عوام کو بتائے گا کہ یہ دشمن ہے اور یہ دوست ہے؟ دیکھیے جو ہمارے ظاہری دشمن ہیں وہ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. بالکل، وہ تو ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ دہشت گرد عناصر ہیں جو حملے کر رہے ہیں. اور جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، اور بلوچستان میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں، قدم تنظیمیں وغیرہ ہیں. جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ لوگ ہیں جن کے یہ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور چیز ہوتی ہے، گزشتہ کوئی عرصے میں بار بار کہا گیا کہ افواج پاکستان پر اور افواج پاکستان کی قیادت پر پاکستان سے باہر سے حملے کیے گئے ہیں اور یہ ان کے خلاف نفرت پھیلائی گئی. شہباز شریف صاحب نے بھی حالیہ خطاب میں اپنے اس طرح کی بات پارلیمان میں کی. تو لوگوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے، بلکہ افواج پاکستان کے حوالے سے بھی نہیں، افواج پاکستان میں چند شخصیات کے حوالے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، احتجاج کیا. میں ہر بار کہتا ہوں، وہ جنرل باجوہ کی بات ہو یا موجودہ افواج پاکستان کی قیادت کی بات ہو. جنرل ندیم انجم صاحب نے ایک بات کی تھی جب یہ آئے تھے اس روز جس روز ارشد شریف شہید، ان کی پاکستان میں تدفین کا دن تھا، نماز جنازہ کا دن تھا. تو اس روز ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اور ڈی جی ایس آئی بھی یہ آئے، انہوں نے آ کے خطاب کیا. ایک لمبی پریس کانفرنس تھی اور جب ندیم انجم صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اپنے درمیان دیکھ کر حیران ہوں گے، تو تب انہوں نے ایک بات کی تھی کہ تنقید جو ہے
وہ آپ مجھ پہ کر سکتے ہیں، اور آپ تنقید افواج پاکستان پر جو تنقید ہے وہ کر سکتے ہیں. یہی بات ابھی احمد شریف چودھری صاحب نے بطور ڈی جی ایس پی آر جو ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی، پہلا انٹریکشن تھا، اس میں کہا ہم تنقید کی اہمیت سے آگاہ ہیں. اچھا، یہ نہیں کہ تنقید کو برداشت کرتے ہیں، وہ تنقید کو اہمیت دیتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں. میں ہر بار کہتا ہوں کہ افواج پاکستان پہ کیا تنقید نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ہاں کا ایک عدد محکمہ ہے، جس طرح دیگر محکمے ہیں ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی محکمے پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن تضحیک نہیں کی جا سکتی. اور تضحیک صرف افواج پاکستان کی نہیں، پولیس کی بھی تضحیک نہیں کی جا سکتی، وابڈا کی بھی تضحیک نہیں کی جا سکتی. تنقید کارکردگی کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، تنقید مختلف ایکشنز کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے. تضحیک کی جاتی ہے، ہمارے ہاں کی گئی ہے. تضحیک نہیں برداشت کی جانی چاہیے اور تضحیک نہیں کی جا سکتی. سر، وابڈا کی آپ نے بات کی، بجلی ہمارے ہاں آئے دن نہیں ہوتی یا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، لیکن وابڈا پر تنقید کرنے والا کوئی غائب تو نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے، افواج پاکستان پر جب تنقید ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک فرق کو ہمیں دیکھنا ہوگا. افواج پاکستان پر تنقید کے حوالے سے ہمارے آئین میں بھی کچھ درج ہے، وابڈا پر تنقید کے حوالے سے ہمارے آئین میں کچھ بھی درج نہیں ہے. اسی طرح سے جو اسپتال ہیں ان پر تنقید کے حوالے سے ہمارے آئین میں کچھ بھی درج نہیں ہے. بلدیاتی اداروں کے جو اراکین ہیں یا جو ممبرز ہیں، ہم انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان پر بھی آپ جو ہے نا وہ سرکاری افسر کے کام میں مداخلت، اس کے لیے مختلف پاکستان پینل کوڈ میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی شخص کی تضحیک کے لیے کچھ چیزیں ہیں ہمارے قانون میں. ہاں، لیکن یہ جو افواج پاکستان کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں آئین میں کچھ چیزیں درج ہیں، اور ان کا جو ہے، اور یہ صرف آرمی کی بات نہیں ہو رہی، یہ نیوی کی بھی بات ہو رہی ہے، ایئر فورس کی بھی بات ہو رہی ہے. سر، چیف نے کہا ہے کہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ریاست کے ساتھ وفاداری اور فوج کے آئینی کردار سے وابستگی ہے. تو موجودہ آئینی بحران میں فوج کتنی جانبدار یا غیر جانبدار آئینی کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، ہوا یہ کہ جب ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی لاسٹ، تو اس کا جب اعلامیہ ہمارے سامنے آیا تو اس میں ایک جملہ تھا، کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول، اس جملے میں لکھا ہوا تھا آئین میں تفویض کردہ کردار، آئین میں دیا گیا کردار، آئین میں تفویض کردہ کردار. اس میں یہ ہوا کہ چونکہ عدالت فوج کو کہہ رہی ہے سیکیورٹی دیجیے الیکشن کے لیے، تو حکومت کہہ رہی ہے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی ابھی بزی ہے، نہیں دی جا سکتی. تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول، یعنی جو حکومت کہے گی، حکومت کے ماتحت ہیں، تو وہ کیا جائے گا. تو افواج پاکستان نے خود کو حکومت کے ساتھ، جو حکومت لڑائی کر رہی ہے عدلیہ سے، اس میں خود کو حکومت کے ساتھ کھڑا کر لیا ہے. یہ اس کا مطلب نکالا گیا. میں یہ بلیو رکھتا ہوں کہ عدالت جب یہ کہے گی افواج پاکستان کو کہ سیکیورٹی دیجیے، تو وہ سیکیورٹی دیں گے. ٹھیک ہے نا، کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ کیا افواج پاکستان انکار کر دیں گی کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے رہے. یہ نہیں ہونے جا رہا. اچھا، ایک چیز ہو سکتی ہے، حکومت یہ کام کرے یا وزیر دفاع صاحب یہ کام کریں کہ وہ کہیں جی بزی ہیں، ہم نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، صحیح. جس طرح ابھی ہوا وزارت خزانہ والا معاملہ، اسٹیٹ بینک نے وہ فنڈز ایک طرف کر دیے، مختص کر دیے کہ یہ فنڈز ہیں. اب ان کو ریلیز کرنے کا کام جو ہے وہ وزارت خزانہ اڑ گئی کہ جی ہم اڑ گئے، اب ہم سے آگے پارلیمنٹ اڑ گئی، تو حکومت نے یہ کور لے لیا اس میں. یہاں پر افواج پاکستان کو جب عدالت کہے گی نا سیکیورٹی دیجیے، تو ہوگا یہ کہ حکومت پھر یہی کام کر سکتی ہے کہ جی پارلیمنٹ نے منع کر دیا، افواج پاکستان تو اس وقت ایکشن میں بزی ہیں، فلاں 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 جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں. یہاں پرابلم حکومت کا ہے، افواج پاکستان کا پرابلم نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، حکومت کے پاس ووٹ نہیں ہے، تو حکومت کا پرابلم ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اور عمران خان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو نہیں ہیں اچھے تعلقات. اچھا، تو آگے چیف کہہ رہے ہیں کہ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کر رہا ہے. تو سر، سماجی اور سیاسی ہم آہنگی تو آلریڈی نہیں ہے. کتنی پولرائزڈ اس وقت سوسائٹی ہے. تو سوسائٹی سماجی ہم آہنگی کی اگر بات کریں تو شدید پولرائزیشن ہے، تو وہ تو نہیں ہے.
اور آئینی ہم آہنگی کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہمارے آئین کے حساب سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایک جانب 3 ستون ہے نا ریاست کے, تو اس میں ہم نے چوتھا ستون میڈیا زبردستی گھسیڑ دیا جدید ریاست میں, ورنہ 3 ستون ہیں. ایک ستون ہے مقننہ کا, لیجسلیچر, اسمبلی ہماری, مجلس شورا. اس کے بعد دوسرا ستون ہے جوڈیشری کا, عدلیہ کا. اور تیسرا جو ستون ہے وہ ایگزیکٹو ہے, جو آپ کی اتھارٹی ہے. صحیح. اچھا, یہ ان کے درمیان تعلق کیسا ہے, اس پر بات ہوتی ہے. ان حالات میں جہاں ہمیں ایک عدد ٹکراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے, وہاں مجلس شورا, چونکہ وہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں, تو مجلس شورا اور ایگزیکٹو ایک جگہ ہیں اور ان کا ٹکراؤ عدالت سے ہو رہا ہے, اور یہ تو باقاعدہ بری طرح سے عدالت پر حملے کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, ان حملوں میں وہی بات دوبارہ, افواج پاکستان کا کردار کیا ہے, تو اور دشمن کون ہے؟ دشمن کر رہا ہے نا یہ سب کام. ٹھیک ہے, اب دشمن اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کون ہے, تو یہاں حکومت جو ہے وہ دشمن قرار دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, پاکستان تحریک انصاف حکومت کو دشمن قرار دیتی ہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو تم غیر جمہوری ہو کرتے ہیں, یا ہمیشہ تو تم عوام دشمن ہو ہی کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, اپوزیشن ہو, تم کرپٹ ہو, اور پھر اس کے بعد تم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہو. اب بھی یہی ہو رہا ہے. یہاں ایک چیز ہوئی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہروں کے نتیجے میں اور اس کے بعد اوورسیز مظاہروں میں ہوئی ہے کہ ان میں افواج پاکستان کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ باجوہ صاحب کے دنوں میں بھی ہوا, یہ موجودہ چیف عاصم منیر صاحب کے دنوں میں بھی ہوا ہے. اچھا, یہ جو ہے لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں اوورسیز, انہوں نے کیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت اویئر ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے, ہم بہت اویئر ہیں, تو ان لوگوں نے ان مظاہروں میں کچھ لمٹس وہ کراس کی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ افراد پر تنقید کرتے ہوئے آگے نا, اور وہ نعرے لگائے, جو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر شہباز شریف کے بارے میں بھی نعرے لگائے جائیں, عمران خان کے بارے میں بھی لگائے جائیں, تو نامناسب نعرے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ نعرے کسی بھی شخص کے بارے میں, میرے آپ کے بارے میں بھی لگائے جائیں, ہائے ہائے ایک جانور کا نام لگا دیا جائے, تو نامناسب نعرے. یہ ہوا ہے. یہ نعرے لگانے والے اور پھر ان نعروں کو سوشل میڈیا پر پھیلانے والے اور اس کے نتیجے میں ایک رائے ہموار کرنے والے, بالکل, یہ دشمن ہے. کیا یہ دشمن پاکستان تحریک انصاف میں ہے, یا کیا پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ نعرے لگاؤ؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہو رہا. اب اس کو کہا تھا کہ نہیں جی پاکستان تحریک انصاف اوورسیز ونگ کر رہا ہے, تو یہ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز ونگ جو ہے اس کے آرگنائزڈ مظاہروں میں تو ہمیں نظر نہیں آیا. صحیح. ٹھیک ہے, ممکن ہے ہم سے کچھ چیزیں چھوٹ بھی گئیں, ٹھیک ہے, لیکن نظر نہیں آیا. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ کر رہے ہیں, تو اس کے ثبوت آنے چاہیے, اور اس کے نتیجے میں یقیناً اگر یہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے, تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, فوج بھی میری ملک بھی میرا, یہ ان کا جملہ ہے, اور ہم اپنی فوج کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ عوام میں سب سے مقبول جماعت ہے, تو وہ یونائٹڈ رکھ سکتی ہے پاکستان کو بھی اور افواج کو بھی. وہ تو یہ بات مسلسل کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ عمران خان وہ دشمن ہے, یہ کہنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے, یہ بات نہیں کی جانی چاہیے. سر, تو اب سوشل میڈیائی جنگ میں جو فوج اتری ہوئی اور عوام اترے ہوئے ہیں, تو فوج کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, فوج کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, یہ ایک مشورہ دیا گیا تھا سابق فوجیوں کی تنظیم کی جانب سے. جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے اور عمران خان صاحب سے مل کر باہر آئے, تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک خلیج آ گئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا, افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص, میں آپ کوئی بھی, دیکھیے فوجی کیا کرتا ہے, فوجی جان دے دیتا ہے, اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جی بالکل. تو میں اور آپ یا کوئی بھی شخص, وہ کیا ایک فوجی سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیا وہ ایک فوجی آفیسر سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیا وہ ان میں سے کچھ افراد کی پالیسیز سے نفرت کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں, بعض جگہوں پر ہمیں یہ نفرت نظر آتی ہے, یہ رد عمل ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر ایسا کوئی رد عمل نظر آ رہا ہے تو پچھلے کچھ جیسے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ISPR کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, ان سے بھی بات کی تھی, اس ٹویٹر ہینڈل پر رپلائی سیکشن آف کر دیا گیا, یعنی لوگ رپلائی نہیں کر سکتے. لوگوں نے بہت شدید انداز میں رپلائی کیا تھا. اس کو عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو ISPR کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ایک خلیج ہے
تو اس خلیج کو ختم کیا جانا چاہیے. اس میں رول ہے, عمران خان صاحب کا بھی رول ہے, ان کی جماعت کا بھی رول ہے, وہ رول پلے کرنا چاہیے. ہر جماعت کو, ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے ریاست کا, اسے کام کرنا چاہیے اس حوالے سے, بالکل کرنا چاہیے. اور دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں.